ایک شادی میں رسگلے کم پڑنے پر لڑائی ہو گئی جس کے دوران ایک نوجوان ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ بھارت میں ہونے والی شادی کی تقریب میں رسگلے کم پڑنے پر ہوئی لڑائی کے دوران ایک جوان ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق شادی کے دوران رسگلے کم پڑنے پر اس کا واقعہ آگرہ کے محلے شیخا میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق لڑائی کی وجہ لڑکی لڑکے والے کے درمیان رسگلے کم پڑنے پر ہونے والا تنازع تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے سنگین نوعیت اختیار کر گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ریاستی ادارے بھی عمران اور اس کی رجوی کے منفی کردار پر پھٹ پڑے ہیں۔ چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا مارچ آزادی مارچ نہیں، آوارگی مارچ ہے۔ پہلے ہی عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دے کر چین کو ہم سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ آج اسلام آباد میں پاک چائنا معیشت پر اہم اجلاس ہو رہا ہے، پھر وہی حرکت شروع کر دی۔ لاہور میں زینب عرفان کا کہنا ہے جتنی بھی تاریخ انسانی سے ہم واقف ہیں، اس میں طاقت اور وسائل کی لڑائی سب سے اہم رہی ہے۔ یورپ انقلاب ہو یا سرد جنگ، سب کا مقصد طاقت حصول ہی رہا ہے۔ یہ بات پڑھنے اور سننے میں شاید ناقابل یقین لگے، لیکن 400 سال قبل نوسٹراڈیمس نامی ایک فرانسیسی نجومی نے کچھ ایسی پیشن گوئیاں کی تھیں جو کسی نہ کسی صدی میں درست ثابت ہوئی ہیں۔ نوسٹراڈیمس کی معروف پیشن گوئی میں فرانسیسی انقلاب، ہٹلر کا عروج اور جاپان پر کیے جانے والے ایٹمی حملے شامل ہیں۔ 1555 میں کی جانے والی پیشن گوئیاں آج بھی محققین اور مورخین کے لیے باعث حیرت اور تشویش ہیں۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والی انوکھی جوڑی نے عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ سے تعلق رکھنے والے 3.5 فٹ کے شوہر اور ان کی 5 فٹ کی بیوی کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ 2023 کے شمارے میں شامل کیا گیا۔ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر صورت حکومت کا خاتمہ اور فوری انتخابات کے حوالے سے آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں ایک بڑا لانگ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کے بقول آنے والے چند دنوں میں لانگ مارچ کی تاریخ کا حتمی اعلان کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان لانگ مارچ کے حوالے سے سیاسی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ حکومت کے مطابق کسی بھی صورت میں تحریک انصاف کو اسلام آباد میں لانگ مارچ نہیں کرنے دے گی۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور مصر کے درمیان اقتصادی شعبے میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کی قیادت اور وسیع تر عوامی ادارہ جات رابطوں کا فروغ بہت اہم ہے۔ ان کے خیالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے جمہوریہ مصر کے سفیر طارق محمود دراج سے گفتگو کرتے ہوئے ملاقات میں پاکستان اور مصر تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مصر میں آئندہ ماہ COP27 کانفرنس کے انعقاد کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کے ساتھ ٹیلی فون پر اپنی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے تباہ کن سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال پر مصر کی حمایت اور اظہار یکجہتی کو سراہا۔ کشمیری آج بھارتی جبری قبضے کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج مقبوضہ ریاست جموں کشمیر پر بھارت کے جبری قبضے کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 میں بھارت نے عالمی قوانین اور اخلاقیات کا جنازہ نکالتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کے ایک بڑے حصے پر غیر قانونی قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں کو غلام بنا دیا۔ کشمیری عوام اپنے مادر وطن پر بھارت کے اس ناجائز قبضے کے خلاف ہر سال 27 اکتوبر کو یوم سیاہ مناتے ہیں۔ یوم سیاہ کے ذریعے کشمیری دنیا کی توجہ اپنے ڈھائے گئے بھارتی مظالم کی طرف دلانے چاہتے ہیں۔ جموں کشمیر کے حیرت پسند رہنما اور کشمیر لبریشن فرنٹ
کے سربراہ حیرت یاسمین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان کی پہلی بار اپنے ناپاک قدم کشمیریوں میں رکھے 75 سے کشمیری قربانی دے رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھارتی غیر قانونی قبضے جموں کشمیر میں بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی یک طرفہ اقدامات کو فوری طور پر واپس لینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں وہ قبضہ خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے بھارت جواب دہ ٹھہرانے کے لیے عالمی اقدامات کے ساتھ ساتھ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیر عوام کی خواہشات کے مطابق درندہ تنازع اور پرامن اور منصفانہ حل میں سہولت فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ سابق امریکی کک باکسر اینڈریو ٹیٹ نے اسلام قبول کر لیا۔ سوشل میڈیا پر اینڈریو ٹیٹ کی نماز پڑھنے کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جسے ایتھلیٹ اور ایم ایم فائٹر ٹیم خان کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا۔ ویڈیو میں ٹیم خان اینڈریو ٹیٹ کو نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں۔